پر جو پاور استعمال کر سیدھا ہے. اسی واسطے شفیع المذنبین نے جو مقام ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ میرے آقا حضور نے ساری زندگی بد دعا نہیں کی. باقی انبیاء سے ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام صلاۃ نے دعا کی تو روح زمین میں پانی پانی ہو گیا. شمعون علیہ السلام صلاۃ نے کی، بے شمار انبیاء علیہ السلام صلاۃ نے ہوگی، مگر انہوں نے کوئی دعا نہیں کی میں آخری تمام نبیوں کی امت کو میں نے بخشوانا ہے، کہ میں نے یہ پہ پروردگار کا خالق بادشاہ، میں آج تمام نبیوں کی امت کی بخشش کے لیے آیا ہوں. اپنا کنبہ میں نے ہرگاہ الہی تیرے راہ میں قربان کروا دیا ہے. اس کے صدقے میں نے زندگی میں کوئی دعا نہیں کی تھی، کوئی دعا اپنے لیے نہیں مانگی. ویسے تو مجھے ایک بینک سود کا لکھنے والا وہ کہنے لگا، یہ میں نے کہا یار میں تو ساری زندگی اپنے لیے دعا نہیں کی. وہ اپنی ہمشیرے آنا اٹھو چلیے، دعا نہ کرنی تھا کفر ہونا، گل ٹھیک ہے اس نے. اور کس لیے اس کو یہ دعا کا پتہ ہی نہیں ہے دعا مانگنا کیا ہے. گل بات ٹھیک ہے اس کی، کیونکہ کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے کو. اللہ کہہ رہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو دعا کر مجھ سے، میں دعا اللہ کہہ رہا ہے تو مجھ سے دعا کر، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں دعا کی نہیں. کفر کا فتویٰ تو لگ گیا. مگر دعا کیوں نہیں کی؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے پیارے نبی کی امت کے لیے ہر وقت سر سجدے میں رہ کر رو رو کر دعا بخشش مانگتا ہوں. اپنی ذات کے لیے نہیں. اپنی ذات کے لیے میں زندہ ہوں تو تیرے لیے، صرف تیرے لیے زندہ ہوں. مروں تو تیرے راستے میں، تیری رضا میں. باقی اگر یہ نہیں ہے میرے دوستوں، اگر کوئی آپ سے کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کمزور عورتوں کو تھپڑ بھی لگائیں، انہی کا روٹی پکائی ہوئی بڑی مزے سے کھا لیں. اگر ایک نمک تھوڑا سا زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، چاہے تو اس نے ماں پہ اینک کر دینی. آئے جس نے تجھے اس عورت کی وجہ سے تو باپ بنا، عورت کی وجہ سے باپ بنا نا. جھاڑیوں سے تو نہیں اولاد آئی، عورت سے آئی، باپ بنا. تو یہ عزت ملی باپ کو. ایک بار دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. یہ درجہ کہاں سے ملا؟ عورت کی وجہ سے. تو پھر اسی کو گردن میں اگر مکے لگائے، چند دباڑے مارے، کیا یہ اسلام ہے؟ میرے آقا حضور نے تمام ازواج محترات جتنے بھی ہیں سب کے کام میں ہاتھ بٹایا، خود ساتھ کام کرتے رہے. تو ہمارا یہ عالم ہے، کیونکہ یہ تو اگر مت ہے جس نے ایک دن کی بچی اس کی پرورش کی، جوانی تک اس کی پرورش کر تربیت دیتا رہا، فی سبیل اللہ کچھ نہ کچھ ایسے کیا تھا، ساتھ پیسے بھی دیے، داج بھی دیا، یہ آج اس کی خدمت کرتی رہو. اس کو مقام یہ ہے کہ رات بار نوافل پڑھنا، دن کو روزہ رکھنے کا اسے اجر دیا جاتا اس عورت کو، خامند کو راضی رکھنے کے لیے. تا خامند اور جلا دل کراتا ہے جی میں تو کدے ہاتھ ہی نہیں لایا. زنانی بولی سا کہ ہاتھ واقعی انہوں نے نہیں کرتے، اتنے میرا نے ڈنڈے نال مارنے ہاتھ نہیں مرانے، یہ نہیں ہاتھ لانے. یہ تین میرا نے ڈنڈا انہیں نہ کنڈے ہونے نا، یہ اس نال مارنے نے، ہاتھ کدے لائے ہی نہیں نا. وہ انہوں نے ہاتھ پلیت ہو جانے مارنے نال. تو کیا سوچنے بھائی اس طرح خدا یہ خدا مل سی. ان اللہ مع الصابرین، آخر گالی تیم کی اسے ہی ہے نا کہ اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے درگزر کرنا. اگر یہ نہیں کریں گے، داڑھی لمبی چھوٹی
کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں چاہا کہ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم دودھ کی پکائی، دودھ میں چاول پکائیں گے، کھیر پکائیں گے، جسے ہم کھیر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں، ہم ہر روز ایک مٹھی آٹے یہ ایک طرف کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں گے، جب اس کا کوئی اتنا ہو جائے گا تو ہم دودھ بھی اور اس میں کھجوریں ڈالیں گے یا کوئی مٹھائی ڈالیں گے تو یہ پکائیں گے۔ جب وہ کھیر تیار ہوئی، اس وقت کی عورتیں فرمانبردار خامد کو پہلے دیا کرتی تھیں، تو جب آپ نے خامد کو دی تو خامد نے جو پہلا اگر اس نے ہاتھوں سے لقمہ لیا، اس میں نہ مٹھاس ہے نہ اس میں نمک کا کوئی چیز نہیں، ایسے ہی ہے وہ تو کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا۔ تو جب وہ کھا کر وہ فارغ ہوئے تو بیوی نے خود کھانا شروع کیا، جب تو دیکھا تو اللہ والیو، مجھے آپ نے بتایا نہیں کہ اس میں نہ تو میں نمک بات ڈالنا بھی بھول گئی ہوں تو میٹھا بھی نہیں ڈال سکی، تو یہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیتے۔ میں نے کہا جب میں نے پہلے لقمہ لایا تو جی چاہا تھا کہ میں پوچھوں یہ کیا کیا ہے، مگر میں نے جب اپنے عملوں کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا، یا اللہ اس کی تو ایک غلطی ہے، میری تو لاکھوں ہے، میں اس کو کیا کہوں، میں اپنی غلطیوں کے لیے بارگاہ الہی میں پیش ہوں یا میں اس کی غلطی کا سزا دوں؟ تو میں نے ایسے کیا جو میں خاموش تھا۔ اسی دن رات کو خواب آیا کہ تو نے میری وجہ سے، میری رضا کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، میں تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ دوستو صبر کرو، یہ نمازیں پڑھو، اس میں کوئی توقع نہیں کہ نماز قبول ہوئی ہے یہ نہیں۔ ایک ہی بات رکھو، میں صرف ایک بندے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میرا بچہ ہے، میرا لاڈلا بچہ ہے۔ کئی بات ایسے ہوئی ہے، ان کی بیوی یہ ڈراوا کرتی ہے، نہیں باویری میں آکساں نہیں دسے، یعنی اسی لیے بیوی سے ڈرنی، بیوی سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بیوی سے نہیں، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ میرے دوستو صبر سے کام لے، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس صبر کی وجہ سے جنت لے جائے گی۔ اگر صبر نہ کریں گے تو پھر نمازیں پڑھو تو لوگوں کی ڈنڈے مارو تو یار بات نہیں بنے گی کہ میں بڑا ایک نیک آدمی ہوں، تو بیوی تو ایسے ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تو بیویوں بھی سن لیں کہ ایک رات، ساری رات نوافل پڑھنا دن کو روزہ رکھنے کا برابر، ایک خامد کو راضی کرنے کا یہ اجر کسی دربار میں یہ اجر نہیں ملے گا جو خامد کی عطا سے ملے گا۔ آپس میں گھروں میں امن رکھیں، رزق آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، یقیناً ایسے ہی ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔